چناب میں شیر شاہ کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کے لیول سے اوپر، ستنائی کینال میں شگاف ملتان کے لیے 24 گھنٹے اہم۔ ملتان میں ستنائی کینال میں خہٹ ستنائی سے آنے والے پانی کے دباؤ سے شگاف بڑھنے سے بستی کھوکھرا سمیت بہت بڑی آبادی زیر آب آ گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ستنائی کینال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ چکا ہے۔ ستنائی کینال میں بڑھنے والے شگاف کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دریا راوی میں ہیڈ ستنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا راوی کا پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل ہونے سے ملتان روڈ پر رانگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف بڑھ گئے۔ رانگو نہر کے شگاف سے درجنوں آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ ستنائی لنک کینال کے رانگو نہر کے شگاف کو پر کیا جا رہا ہے۔ دریا چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلابی ریلا ملتان کی حدود سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے اکبر فلڈ بند پر پانی کا دباؤ ہے۔ اس حوالے سے محکمہ انہار پنجاب کا کہنا ہے کہ اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح 414 فٹ ہو گئی ہے۔ اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح 417 فٹ تک پہنچنے پر ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالا جائے گا۔ پانی بڑھنے سے اکبر پور، علمدی سورا، بندہ سندیلا، بستی بخش والا، بستی کوتوال مکمل ڈوب گئی۔ محکمہ انہار کا بتانا ہے کہ ملتان میں شیر شاہ کے مقام پر پانی کا گیج 394 فٹ پر پہنچ گیا ہے۔ شیر شاہ پر 395 پر گیج آنے پر پانی شیر شاہ پل کراس کر جائے گا۔ بھورے والا، میلسی کے نشیبی علاقوں سے 95% انخلا مکمل کر لیا گیا۔ شہباز شریف کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعاون اہم موضوعات۔ وزیر اعظم کی آج اپنے دورہ چین کے دوران ہم منصب لی چیانگ کے علاوہ دیگر اہم ملاقاتیں اور سرگرمیاں بھی شیڈول ہیں، جن میں 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری لی لیچنگ سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے امکانات زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بیجنگ میں پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کے دوسرے ایڈیشن کی بھی صدارت کریں گے۔ یہ کانفرنس گزشتہ سال جون 2024 میں شنزین میں وزیر اعظم کے زیر صدارت ہونے والے پہلے ایڈیشن کے نتائج کا جائزہ لے گی اور آئندہ کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری کاروباری منصوبوں کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ شہباز شریف کے اس دورے کو پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیسرے دن تاریخ ساز تیزی، انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر بازار حصص میں مسلسل تیسرے روز زبردست تیزی کے دوران غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور مارکیٹ کے آغاز پر انڈیکس 836 پوائنٹ اضافے کے ساتھ بڑھ کر 1,53,038 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بعد ازاں تیزی کا رجحان مزید بڑھا اور انڈیکس 1,084 پوائنٹ اضافے سے 1,53,286 پوائنٹ کی نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ گزشتہ روز بھی مارکیٹ میں نمایاں تیزی دیکھی گئی تھی، جب 100 انڈیکس 1,560 پوائنٹس بڑھ کر 1,52,535 کی سطح تک جا پہنچا تھا۔ کاروباری حلقوں کے مطابق سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، ملکی معیشت میں استحکام کے اشارے اور حکومتی اقدامات نے مارکیٹ کے رجحان کو مثبت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلسل اضافے کے بعد 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جو سرمایہ کاری کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ فلسطینی چیف جسٹس اور امام مسجد اقصی کی پاکستان آمد، وفاقی وزیر مذہبی امور سے ملاقات۔ وفاقی دارالحکومت میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں امام مسجد اقصی اور امام مسجد ابراہیمی بھی شریک تھے۔ فلسطینی وفد نے پاکستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں جانی مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ ملت فلسطین کی حمایت دین، نسل، عقیدہ اور ثقافت سے بالاتر ہو کر ایک انسانی اخلاقی فریضہ ہے۔ انہوں نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام اور مقدسات کی پامالی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہر حال میں فلسطین کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر غزہ کے مظلوم عوام کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے۔ قاضی ارکزات فلسطین ڈاکٹر محمود الحباش نے پاکستان کی مستقبل کی حمایت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جاری مظالم پر عالمی سطح پر مؤثر آواز بلند کرنے پر ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔
गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश, बरसाती नाले बिखर गए, देहात ज़ेर-आब, शहरी इलाकों में भी पानी जमा। गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिखर गए, कई देहात ज़ेर-आब और फसलों को नुकसान पहुंचा। अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सेशन कोर्ट में बारिश का पानी जमा होने से कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक गुजरात में 24 घंटों में 570 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-आब, देहात भी डूब गए। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया कि मदीना सईदा के करीब हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी गाड़ियां भिजवाई गई हैं। बारिश के बायस जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में आने वाला दूसरा बड़ा सैलाब हैर तरीमों की तरफ रवाना है। 400 रुपए मजदूर की दिहाड़ी नहीं और हमें अलाउंस देने का कहा जा रहा है। हॉकी टीम के खिलाड़ी नाराज। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के मौक़िफ़ है कि 400 रुपए तो मजदूर की दिहाड़ी नहीं है और हमें डेली अलाउंस देने का कहा जा रहा है। ये हमारी बेइज्जती है, इससे बढ़कर आप किसी की क्या बेकदरी करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि रोज़गार है नहीं, डेली अलाउंस पहले भी वक्त पर नहीं मिलता और अब 400 रुपए की बात की जा रही है। अगर यही हालात रहे तो हॉकी छोड़ने पर मजबूर होंगे। मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, मुल्क की वजह से सब कुछ है, लेकिन 400 रुपए का सुनकर दुख हुआ। इनका कहना था कि खिलाड़ियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं और हमारी डेली अलाउंस की सबको तकलीफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने बताया है कि PSB ने 400 रुपए डेली अलाउंस देने का कहा। हॉकी फेडरेशन $100 डेली अलाउंस देती है। खिलाड़ी $100 से मुतमईन नहीं तो 400 रुपए पर कैसे खेलेंगे।